محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم على نبيك المجتبى وحبيبك المرتضى. حق اور باطل کا معرکہ یہ روز اول سے چل رہا ہے، جب سے شیطان کو اللہ نے فرمایا تھا اخرج منہا فإنک رجیم، کہ تم اس جنت سے دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو گئے ہو. اور اس کے بعد سے یہ معرکہ چلتا گیا، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کا علم لے کر جب نکلے تھے تو سب سے پہلا جو حق و باطل کا معرکہ تھا وہ رمضان کے مہینے کے اندر بدر کے میدان میں سجا تھا، جسے قرآن نے کہا یہ فتح مبین کا دن ہے، جسے قرآن نے کہا یہ یوم الفرقان ہے، کہ جس نے حق اور باطل کے فرق کو الگ الگ کر دیا. یہ قرآن نے کہا یہ وہ دن ہے یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. یہ وہ دن ہے جسے غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے جسے تاریخ کی سب سے بڑی فتح کہا جاتا ہے، اور یہی وہ فتح ہے جس فتح پر تمام فتوحات کی بنیاد پڑی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ، کہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ بدری لوگوں کا کیا مقام ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بدری سارے صحابہ سے اعلیٰ برتر اور بڑا مقام رکھتے ہیں، اور اللہ نے بدر والوں کو کہا اعملوا ما شئتم، اس لڑائی کے بعد جو چاہے عمل کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب کوئی حساب نہیں ہے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں، اور سب سے زیادہ فخر وہ فرشتے کرتے ہیں جو بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے. یہ اتنا بڑا معرکہ ہے کہ اس معرکے کے شریکوں کو اللہ کے رسول نے کہا سب کے سب جنتی ہیں. 313 صحابہ تھے، سب کے سب جنتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو ہجرت کر کے کام ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ کفار مکہ کی طرف سے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا گیا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو ورنہ ہم تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے اور تمہارے ساتھ بھی لڑیں گے. ادھر سے حضرت سعد تشریف لے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ابو جہل انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے انہیں پناہ دی ہے، اگر تم نے ان کو وہاں سے نہیں نکالا تو ہم تمہیں بیت اللہ بھی نہیں آنے دیں گے. اور غزوہ بدر سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 یا 8 مہمات روانہ کر چکے تھے. آپ کا معمول یہ تھا، آپ حفاظتی دستے بھیجا کرتے تھے مدینہ طیبہ کی سرحدوں پر کہ وہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ کفار مکہ کا ایک قافلہ جسے ابو سفیان کی سربراہی حاصل ہے وہ تجارت کر کے واپس آ رہا ہے. جاتے ہوئے یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے. اب واپسی پہ اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے، اور قافلے کے پاس کیا تھا؟ 1000 اونٹ تھے، صرف اس کے ساتھ 40 لوگ تھے، اور 50,000 دینار مالیت سے زیادہ کا سونا تھا. 260 کلو سونا اس کے پاس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کو کہا کہ اس قافلے کو روکنا ہے تاکہ ان کی معیشت اور اکانومی کمزور ہو، اور اس کے ذریعے سے یہ مسلمانوں پہ حملے کرنے کے ارادے چھوڑ دیں. اور یہ وہ بڑا قافلہ تھا، آپ اندازہ کیجئے 1000 اونٹ ہوں جس قافلے کے اندر اتنا تجارتی مال تھا کہ مکہ کے ہر مرد و عورت کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا. اور ان کا طریقہ کار بڑا خوبصورت تھا. قافلہ جاتا تھا، ہر مرد اور عورت اپنا سرمایہ دے دیتے تھے، جو نفع ملتا تھا واپسی آ کے سب میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا. آج ہم بطور مسلمان کے دیکھیں کہ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ آنکھیں بند کر کے جسے 10 لاکھ دے دیں کہ یہ سرمایہ کاری کر لو، کوئی 4 پیسے مجھے بھی آ جائیں گے. اور سرمایہ کاری تو دور کی بات ہے، کسی کو قرض دیتے ہوئے بھی انسان یہی سوچتا ہے یہ کہہ تو رہا ہے میں نے واپس کرنا ہے لیکن اس نے مجھے واپس نہیں کرنا ہے. کفار کے اندر ایمانداری یہ ہوا کرتی تھی، امانت کا یہ حال ہوا کرتا تھا.
ادھر ابو سفیان بڑے تیز تھے، بڑے ذہین دماغ کے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دو کام کیے، ایک راستہ بدل لیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک آدمی کو مکہ بھیجا بہت سا پیسہ دے کے کہ جلدی پہنچو اور جا کے کہو کہ ایمرجنسی ہے اور ہمیں فوری مقابلے کے لیے نکلنا ہے۔ زمزم بن عمرو غفاری تھا وہ آدمی، مکہ گیا، اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، اپنا بدن پھاڑ دیا اور لوگوں کے سامنے واویلا کر کے کہنے لگا آج نہ نکلے تو پھر کبھی تم کامیابی کا سوچنا بھی نہ۔ ابو جہل کو پتہ چلا، اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، 1000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ادھر اللہ کے رسول نکلتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے قافلہ تو ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور ادھر سے ابو جہل نکلتا ہے اور ابو سفیان پیغام یہ بھیجتا ہے اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم نکل آئے ہیں، اب بحفاظت واپسی آ رہے ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، اب ایسے واپس نہیں جائیں گے، پہلے جائیں گے، لڑیں گے اور ایک ہی دفعہ یہ کام تمام کر کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پہنچ جاتی ہے۔ 12 رمضان المبارک میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں صحابہ کو لے کے نکلتے ہیں، اور صحابہ روزے کی حالت میں ہیں اور اللہ کے رسول بھی روزے کی حالت میں ہیں۔ نکلے تھے تو پاس کچھ بھی نہیں تھا، 2 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد کے پاس تھا، ایک زبیر بن عوام کے پاس تھا، 70 اونٹ تھے، 6 زیریں تھی، 8 تلواریں تھیں اور سامان بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک اونٹ پہ باری باری 3 لوگ سوار ہوتے تھے، اور قربان چاہیے میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ باری باری اونٹ پہ سوار ہوتے تھے۔ آپ کے ساتھ علی تھے، ابو لبابہ تھے، علی کی باری آتی وہ سوار ہوتے، ابو لبابہ کی باری آتی وہ سوار ہوتے، میرے نبی کی باری آتی وہ سوار ہوتے۔ تو علی اور ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پیدل چلتے ہیں، آپ ہمیں موقع دیں، آپ کے جانثار ہیں، وفادار ہیں، آپ سوار ہو کے چلیے اور بدر تک پہنچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ نیکی کے معاملے میں مجھ سے زیادہ جد و جہد کرنے والے ہو۔ آج کا مسلمان کہتے ہیں اتنی نیکیاں کیا کرنی ہیں، نیکیاں کر کر کے تو بڑی نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں، اب کوئی اور کرے، کسی اور کو موقع دے۔ میرے اور آپ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں تمہاری حرص اور لالچ مجھ سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں اپنی باری پہ سوار ہوں گا، تم اپنی باری پہ سوار ہوں۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اس کی اساس اور بنیاد یہ تھی کہ کفار کی اکانومی کو، ان کی معیشت کو دھچکا لگایا جائے اور ان کی پائپ لائن کاٹ دی جائے تاکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، کفار کمزور ہو جائیں۔ آج یہ فلسفہ مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج یہ فلسفہ مسلمان کے بیجے میں نہیں اتر رہا ہے، مسلمان اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسلمان تو دور کی بات ہے، ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، امام حرم رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، اور یہ باہر نکل کے KFC کھا رہا ہوتا ہے، اور یہ باہر نکل کے میکڈونلڈ کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ بھی فرشتوں کو ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بے وقوف ہیں جو یہ KFC میکڈونلڈ نہیں چھوڑ سکتے اور مجھے کہتے ہیں کہ فلسطین والوں کی مدد کر، غزہ والوں کی مدد کر۔ اللہ کی مدد کے وعدے ایسے نہیں ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے شرط کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے اس شرط کے ساتھ ہیں کہ مسلمان وہ تو کریں جو وہ کر سکتے ہیں، مسلمان وہ تو کریں جو وہ کر سکتے ہیں۔ آج کا مسلمان اس حد تک گر گیا ہے کہ غزہ والوں کا احساس ایک کافر کے دل میں مسلمان سے زیادہ ہے۔ جتنے 10 لاکھ کے احتجاج کیے ہیں غیر مسلموں نے، 10 لاکھ کے، ہم تو 10,000 کے نہیں کر سکے۔ اور سٹار بکس کس نے ناکام کیا؟ ہم نے، پاکستانیوں نے؟ ہم پاکستانیوں نے نہیں، ان غیر مسلمز نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اور بلین ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ آج ہم مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی شان، قوت اور طاقت ان کفار کی اکانومی کے اندر ہے، ان کی اکانومی کے اندر ہے۔ اگر ان کی اکانومی کو تباہ و برباد کریں گے تو اسلام کی شان اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ اور ابھی ایک نوجوان کا گلا کٹا، ہر کوئی کہتا ہے پتنگ نہیں اڑانی چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں 30,000 بچوں کے گلے کٹ گئے، جہاں 30,000 بچے بھوک سے بلک بلک، جہاں 30,000 بچے خواتین، بوڑھے، جوان مر گئے،
اور زندگی میں پہلی دفعہ ہوا جہاں کوئی بھوک سے مر رہا ہے. آج تک یہی سنا بھوکا کوئی نہیں مرتا, آج تک یہی سنا بھوکا کوئی نہیں مرتا. ایک بچی, چھوٹی سی بچی, وہ اپنی بلی کو کیا کہہ رہی تھی, جب میں مروں تم بھی ساتھ ہی مر جانا, کہیں ہماری بوٹیاں نہ نوچ کے کھاتے رہنا. آج ہم یہی غزہ والوں کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, کبھی KFC کے نام پر, کبھی میکڈونلڈ کے نام پر, اور کبھی کسی اور نام پر. اور نہ شرم ہے, نہ حیا ہے, نہ اس بات کا کوئی پاس ہے کہ اندر ایمان ہے, مسلمان ہے. اسلام کی پہلی لڑائی, یہ لڑائی کے لیے نہیں اللہ کے رسول نکلے تھے, یہ تو صرف اور صرف اس لیے نکلے تھے کہ تاکہ معاشی طور پر ان کی پائپ لائن کاٹ دی جائے. ان کو بتا دیا جائے کہ مسلمانوں سے لڑو گے تو تمہارا کوئی بھی کاروباری منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا, یہ تو نکل گئے اور آگے سے بڑا لشکر آ رہا ہے. آپ نے صحابہ کو جمع کیا, کہا اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. اب تو ہم درمیان کے اندر ہیں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں اول, ہر معاملے میں اول کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو حکم دیں گے وہ ہوگا, اور حکم تو دور کی بات ہے, آپ اشارہ کیجیے, ہم تیار ہیں. ابو بکر صدیق کے بعد آپ نے پھر کہا اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو. عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے, زبردست قسم کی تقریر کی. اللہ کے رسول نے پھر کہا اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو. تو مشورہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ انصار کچھ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے انصار سے معاہدہ کیا تھا جب آپ تشریف لائے تھے. انصار سے معاہدہ یہ تھا, مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو انصار اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو انصار اس کا دفاع کریں گے, اور اللہ کے رسول کے تحفظ کے لیے اپنے گھر بار, مال جان, بیوی بچوں سب کو قربان کریں گے. اب مدینہ کے اندر تو نہیں تھے, باہر تھے, اس لیے آپ بار بار کہہ رہے تھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, قربان چاہیے ان کی تقریر پر, ان کی گفتگو پر, ان کے ایمان پر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلک تریدنا, ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا بالکل. سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے, ہم آپ پر ایمان لائے, ہم نے آپ کی تصدیق کی, آپ کو وعدے دیے کہ ہم آپ کی مانیں گے, آپ کی اطاعت کریں گے, آپ کی فرما برداری کریں گے. یا رسول اللہ جس سے چاہیں صلح کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس سے چاہیں لڑائی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جتنا پیسہ ہم سے لینا لے لیں, جو لے لیں گے وہ زیادہ پسندیدہ ہے اس کی بنسبت جو آپ چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ حکم دیں ہم دوڑ دوڑ کے اپنے جگر پگھلا دیں, حکم دیں ہم اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو دوڑا دوڑا کے ان کے جگر پگھلا دیں. یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگا جاؤ, ایک انصاری بھی پیچھے نہیں رہے گا. یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ دوڑو اور برق الغیمات تک جانا ہے جہاں پہنچنا بڑا ہی مشکل ہے, یا رسول اللہ ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے آج وہ ہوگا. اللہ کے رسول نے جب یہ تقریر سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور آپ کے چہرے پہ خوشی آ گئی. پھر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے, یہ بھی مہاجرین میں سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا نا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, جاؤ تم بھی, تمہارا رب بھی, اور جا کے لڑائی کرو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, جب فتح ہوگی تو بھی ہمیں بلا لینا. آج کا مسلمان بھی تو یہ کہتا ہے کہ اللہ مدد بھیج دے, ان کے اسلحے کے اندر کیڑے پڑ جائیں, ان کی تلواریں, ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, اور ان کا سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تو ہی کر دے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا موسیٰ سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ تم جاؤ جا کے لڑائی کرو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. اور یا رسول اللہ جب تک کسی ایک کی سانس میں سانس ہے آپ کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے, آپ کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے, دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے رہیں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکان ہے, اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور کہتے ہیں کہ کاش وہ نیکی مجھے مل جاتی تو زندگی بھر میں کسی نیکی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جو اس دن میرے نبی کے چہرے کی مسکراہٹ سے حاصل ہوئی تھی. اب اللہ کے رسول نے کہا چلو, اب لشکر کا معائنہ کیا تو ایک 14 سال کا بچہ نظر آیا. آپ نے کہا بھائی واپس چلے جاؤ, کھیل نہیں ہونے لگا, یہاں کوئی میچ نہیں ہو رہا, یہ کھیل موت کا کھیل ہے, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص بڑے تھے, عمیر بن ابی وقاص چھوٹے تھے, اور سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے تھے. 14 سال کا بچہ. آپ نے کہا واپس چلے جاؤ. یا رسول اللہ میں کیوں واپس چلے جاؤں؟
کہا اس لیے واپس چلے جاؤ، چھوٹے ہو، موت کا کھیل ہے، لڑنا پڑے گا، جان دینی پڑے گی۔ کہا یا رسول اللہ تو چھوٹا ہوں تو کیا بات ہے، میرا بڑا بھائی بھی تو ہے۔ تو آپ سے کہنے لگا، ساتھ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بڑا بھائی بھی تو ساتھ ہے، بڑا وہ ہے طاقتور میں ہوں، بڑا وہ ہے پاور میرے اندر زیادہ ہے۔ اور رونے لگے یا رسول اللہ مجھے لے جائیں، ہو سکتا ہے میرا خون اللہ کی راہ میں کام آ جائے، ہو سکتا ہے میرا خون اللہ کی راہ میں کام آ جائے۔ اور پھر آگے چل کے لڑے اور شہید ہو گئے، سب سے کم سن شہید یہ 14 سالہ بچہ تھا جس کو یہ جذبہ تھا۔ آج کا 14 سال کا بچہ کیا ہے؟ آج کا 14 سال کا بچہ مائیں اور باپ انہیں ڈربے کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں مرغیوں کی طرح کہ بیٹا باہر نہیں نکلنا، جسے سلام لینے کا پتہ نہیں ہے، جسے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا پتہ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دینداری کی الف بے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ 14 سالہ عمیر بن ابی وقاص تھے جو اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے جائیں اور میرا خون اللہ کے راستے کے اندر بہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل کر لے۔ اب اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، میدان بدر کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مشرکین کا لشکر پہلے آ چکا ہے اور بہترین دفاعی لحاظ سے بہترین جگہ پہ قبضہ کر چکا ہے۔ آپ صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ جاؤ اور یہاں پہ آ کے اپنے سامان اتارو۔ ایک صحابی آتے ہیں خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ آپ اتر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی مرضی ہے؟ آپ نے کہا اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر یہاں نہیں رکنا ہے، ہمیں اس جگہ پہ جا کے رکنا ہے۔ اور جگہ کی نشاندہی کی، کہاں پیچھے کنویں ہیں، بڑے بڑے پیچھے کنویں ہیں، چھوٹے کنویں کو بند کریں گے، بڑے کنویں پانی کے لیے رکھیں گے، اور اس طریقے سے یہاں ہمارا دفاع مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا، وہاں جا کے پڑاؤ کیا۔ اب جمعے رات کی رات ہے اور آگے جمعہ ہے، 17 رمضان تھا، جمعے کا دن تھا جس دن غزوہ بدر ہوا۔ اب جمعے رات کی رات تھی، اللہ کے رسول کے صحابہ وہاں آ کے ٹھہرے ہیں، رات کو اللہ کے رسول کے صحابہ وہاں کے ٹھہرے ہیں۔ صحابہ کو کہا کہ آرام کرو، سارے صحابہ آرام میں لگے۔ اللہ کے رسول کے لیے ایک عریش بنایا گیا، چھپر بنایا گیا، جہاں آج مسجد عریش ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہرا کون دے گا؟ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا پہرا دوں گا۔ ابو بکر صدیق آئے عریش کے باہر اور صحابہ آ گئے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ سارے سو رہے تھے اور اللہ کے رسول جیسے ہی اپنے عریش چھپر میں داخل ہوئے ہیں، نماز کی نیت باندھ لی ہے اور اللہ سے آہوزاری شروع کر دی ہے۔ ایسے سجدے میں گر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، اتنے آنسو کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا آج وہ وعدہ پورا کر دے۔ تیرا وعدہ تھا مدد آئے گی، اللہ آج بھیج دے۔ تیرا وعدہ تھا نصرت آئے گی، اللہ آج بھیج دے۔ اللہ تیرا وعدہ تھا میں تمہیں کامیاب کروں گا، اللہ آج بھیج دے۔ اور آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے، یہ میری 13 سال کی محنت ہے، جو 13 سال کی مشقتیں جھیل کر، طائف کے پتھر کھا کر، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید تنہائی کاٹ کر میں نے یہ تیار کی ہے۔ اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دعا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ کی مبارک کملی آپ کے کندھوں سے گرتی، ابو بکر صدیق اٹھا کے دوبارہ رکھتے، پھر گرتی، پھر رکھتے۔ کہتے ہیں ساری رات رو رو کے اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی مدد کا وعدہ کر لیا، اللہ نے ابھی وعدہ نہیں کیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ بس کر دیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اس لیے کریں گے کہ آپ نے اللہ سے جیسے منت کی ہے، جیسے سماجت کی ہے، اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، یہ سب بھاگ جائیں گے، ان کے قدم اکھڑ جائیں گے اور پیٹ پھیر کے یہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم ان کے تعاقب میں ان کو پکڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب صبح کا وقت ہو گیا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، تو اللہ کے رسول صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، ہاتھ میں تیر ہے، تو صفیں سیدھی کرواتے کرواتے آگے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کا نام ہے سواد بن غزیہ، پیٹ بڑا ہے، سب سے باہر نکلا ہوا ہے۔ آپ اپنا تیر اس کے پیٹ کو لگاتے ہیں، سواد سیدھے ہو جاؤ، اس طرح یا سواد۔ تو سواد کہتے ہیں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اوجعتنی یا رسول اللہ، آپ نے تیر چبو دیا ہے، نوک کی بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سواد پھر کیا ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے،
لڑائی ہے، میدان ہے اور دشمن سامنے ہے، موت نظر آ رہی ہے، اللہ کے رسول کے پہ قربان چاہیے، کہا سواد بدلہ لے لو، یہ نہیں کہا میں نے تو اس لیے کیا، بدلہ لے لو. تو سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ برابر کا ہوتا ہے، اور برابر کا بدلہ تب ہوگا جب آپ کے مبارک بطن پہ کپڑا نہیں ہوگا. میرے پیٹ پہ تو کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنے شکم سے اپنی کملی ہٹائی، وہ نورانی سینہ، الم نشرح لک صدرک والا سینہ جب سواد نے دیکھا تو چمٹ گئے، رونے لگے. اللہ کے رسول نے کہا سواد یہ کیسا قصاص ہے، یہ کیسا بدلہ ہے؟ تو سواد کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ تو رہے ہیں کیا حال ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے اور لگتا نہیں ہے آج کے بعد زندگی ہوگی، تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ میری زندگی کا آخری کام میرا سینہ آپ کے سینے سے لگ جائے، میرا پیٹ آپ کے مبارک پیٹ سے لگ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سواد یاد رکھو، اس مبارک بدن سے جس کا بدن لگ گیا، اللہ نے اس پر جہنم کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. اور اللہ کے رسول لڑائی میں صفیں سیدھی کرواتے ہیں اور ایک کافر آتا ہے اور وہ کہتا ہے اب مسلمانوں کو بتاؤں گا طاقت کیا ہوتی ہے، پہلوانی کیا ہوتی ہے، سارے لشکر کو چیروں گا اور جا کے پانی پی کے آؤں گا. اس لیے کہ پانی کا کنواں مسلمانوں کے پیچھے تھا. اسود کافر کا نام تھا. آگے بڑھا، حضرت حمزہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے رسول کا شیر ہوں، اب دیکھتا ہوں تیری طاقت زیادہ ہے یا میری طاقت زیادہ ہے. اور وہ آدمی آگے بڑھتا ہے، ایک ہی بار سے اس کا سر تن سے حضرت حمزہ جدا کر دیتے ہیں. اس کے بعد مقابلہ شروع ہوتا ہے. ادھر سے 3 بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے مشرک آتے ہیں. عتبہ آتا ہے، شیبہ آتا ہے اور یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، اور ساتھ اپنے بیٹے کو لاتا ہے ولید کو، اور آگے کہتے ہیں حل من مبارز، کوئی مائی کا لال ہے جو آج ہم سے مقابلہ کرے، کوئی مائی کا لال ہے جو آج ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو. اللہ کے رسول 3 صحابہ کو بھیجتے ہیں، ایک معاذ کو بھیجتے ہیں، ایک عوف کو بھیجتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے ہیں. ان کے سروں پر کھود ہے، جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون ہو؟ وہ کہتے ہیں انصاری. وہ کہتے ہیں واپس جاؤ، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تم سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ہمارے خاندان کے لوگ بھیجو، ان سے مقابلہ ہوگا. اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے تو آپ کہتے ہیں قم عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، قم حمزہ کھڑے ہو جاؤ، اور قم یا علی کھڑے ہو جاؤ. علی اٹھتے ہیں، 25 سال کے خوبصورت نوجوان ہیں، شیر خدا ہیں. حمزہ اٹھتے ہیں، 50 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، اور عبیدہ بن حارث اٹھتے ہیں، 63 سال عمر ہو چکی ہے. اب یہ تینوں کے تینوں عبد المطلب کی لڑی میں سے، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، حمزہ بن ابی طالب بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف. اب وہ پوچھتے ہیں کون ہو؟ تو کہتے ہیں میں علی ہوں. کہتے کون ہو؟ میں حمزہ ہوں. کون ہو؟ میں عبیدہ بن حارث ہوں. تو مقابلہ ہوتا ہے، حمزہ عتبہ پہ حملہ کرتے ہیں اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کرتے ہیں. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولید پہ ٹوٹ کے پڑتے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں. عبیدہ کی تلوار ٹکراتی ہے شیبہ کے ساتھ اور دونوں تھوڑا سا لڑتے ہیں، اور عبیدہ چونکہ بوڑھے تھے، پاؤں پہ آ کے لگتا ہے، پنڈلی کٹ جاتی ہے. علی المرتضیٰ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے مد مقابل کو جہنم واصل کرتے ہیں اور عبیدہ کو لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عبیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے اور گودا باہر نکل رہا ہے، اور ٹینشن یہ نہیں ہے کہ اب زندگی کیسے گزرے گی، اب یہ آپریٹ کے پیسے کہاں سے آئیں گے، اب زندگی میں سارا معذور بن کے گزاروں گا، بلکہ ٹینشن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مر گیا شہید کہلاؤں گا کہ نہیں کہلاؤں گا؟ میری تو گردن نہیں کٹی، میری تو پنڈلی کٹ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبیدہ تم جنتی ہو اور جنتی لوگوں کی فہرست کے اندر ہو. اور اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے حملہ کر دیا جائے، گمسان کا رن پڑتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تلوار لے کر میدان کے اندر اترتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جبریل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. اور پھر اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. 1000 فرشتے بھی بھیج دیے، جبریل بھی بھیج دیا، میکائیل بھی بھیج دیا. اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. اب فرشتوں کو اللہ سکھا رہے ہیں، فرمایا کہ ان کی ہڈیاں توڑ دو، ان کا ایک ایک جوڑ توڑ دو، ان کی گردنیں اتار دو، اور
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قوموا الی جنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بڑی جنت جس کی چوڑائی اس زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، مجھے امید ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تجھے امید ہے، مجھے یقین ہے تو جنت میں جائے گا۔ اور عمیر بن سعد کیا کرتے ہیں، عمیر بن حمام کیا کرتے ہیں، اپنے ترکش سے کھجوریں نکالتے ہیں کہ کوئی کمر سیدھی ہو جائے لڑنے کے لیے، آخر اللہ کی راہ میں جان دینی ہے، کوئی مار کے تو مروں تو سوچنے لگتے ہیں کھجوریں کھاتے کھاتے جنت میں جاتے ہوئے لیٹ ہو جاؤں گا، یہاں جنت میں جاتے ہوئے لیٹ ہو جاؤں گا، یہاں کھجوریں کھاتے ہیں افطاری کرتے ہیں اور ادھر ہی ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں۔ نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ رب کی طرف سے ندا آئی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، نہ اس بات کا خیال ہے کہ جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں آخر اس کا بھی تو کوئی حق ہے۔ وہ کہتے ہیں کھجوریں کھاتے کھاتے جنت سے لیٹ ہو جاؤں، اتنی دیر جنت جانے میں کھجوریں پھینکی، آگے بڑھے اور گردن کٹوائی اور کئی کو جہنم واصل کیا اور شہید ہو گئے۔ ایک اور صحابی لڑتے لڑتے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آنکھ بہ گئی ہے، ڈیلا باہر ہے، صحابہ نے کہا اسے کاٹ دو، لڑو، یہ صحابہ کے جذبے ہوتے تھے۔ آج ایک سوئی نہیں ہم سے برداشت ہوتی، ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے جو ایک سوئی ہوتی ہے وہ بھی لگتی ہے تو ہم چیخنے باندھنے لگتے ہیں، آنکھ پگھل گئی ہے، بہ گئی ہے اور ڈیلا لٹک رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں کاٹو اور لڑائی کرو۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کاٹنے سے پہلے آج معجزہ نہ دکھا دو تمہیں معجزہ کیا ہوتا ہے، میرے نبی کا اختیار کیا ہوتا ہے۔ ابو قتادہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک ہی بیوی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، اگر اس طرح مجھے ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو اس کی محبت میں کمی آ جائے گی، یا رسول اللہ اس کا کچھ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول اس کا ڈیلا ہاتھ پہ لیتے ہیں، لعاب دہن لگاتے ہیں، کوئی ٹانگا نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور لعاب دہن بسم اللہ پڑھ کے حضرت قتادہ کی آنکھ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ۔ قتادہ کہتے ہیں آنکھ پہلے سے حسین ہو گئی، پہلے سے آنکھ حسین ہو گئی۔ قتادہ جاتے ہیں، ایک انصاری کی ایک صحابی آ جاتی ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، حارثہ شہید ہو گیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ جنت میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو پھر تو میں صبر کروں گی، شکر کروں گی، اللہ کا شکر ہے اس دین کے لیے پیدا کیا تھا، اب وہ جنت پہنچ گیا ہے۔ اور اگر وہ جنت نہیں ہے تو پھر میں روؤں گی، آوازاری کروں گی اپنے مقدر پر اور اپنی قسمت پر، اپنے مقدر پر اور اپنی قسمت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کوئی ایک نہیں ہے، 100 جنتیں ہیں، اور فرمایا تمہارا بیٹا جنت میں نہیں ہے، جنت الفردوس کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان کا جذبہ تھا، کیسی فضائے بدر تھی، کیسی خوبصورت فضائے بدر تھی۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنے لگے ہیں، ایک اکلوتا بیٹا ہے اور 7 باپ ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹے میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے جانا چاہیے، تم جوان ہو، تم گھر کے اندر رہو، پیچھے ماں کو سنبھالنا، بہنوں کو سنبھالنا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان ایسا نہیں ہوگا، اب جانا تو میں نے ہی جانا ہے، آپ بوڑھے آپ سے جا کے کیا ہوگا، جوان جائے، جوان کے پاس بلبلہ ہے، جوش ہے، طاقت ہے، لڑنے کا فن ہے، ہنر ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، گھر سنبھالیں پیچھے۔ اب لڑائی ہونے لگتی ہے سعد بن خیثمہ کی اپنے والد کے ساتھ، اور آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اور سعد بن خیثمہ وہ تھے جن کا گھر مسجد قباء کے اندر ہے آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے ملاقات کرتے تھے ہجرت کے بعد، تو سعد کے گھر کے اندر صحابہ سے ملاقات ہوتی تھی۔ اب لڑائی ہونے لگتی ہے اور لڑائی کی آواز محلے والے سنتے ہیں، آ جاتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، باپ بیٹا لڑ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں، باپ کہتا ہے میں نے مرنے کے لیے جانا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے شہید ہونا ہے، تو طے یہ پاتا ہے قرآن اندازی کر لیں، باپ کہتا ہے قرآن اندازی کر لیں۔ آج ہم سوچیں جس کا اکلوتا بیٹا ہے وہ معاشرے کا سب سے بگڑا ہوا بیٹا ہے، جس کا اکلوتا بیٹا ہے وہ معاشرے کا سب سے خراب ہے، اس کو ماں باپ نے ایسا لاڈ دیا، ایسا پیار دیا، نہ اس کی تربیت کی طرف توجہ کی، نہ اس کو دین کی سمجھداری دی، کچھ نہیں کیا، اکلوتا بیٹا ہے۔ باپ کہتا ہے قرآن اندازی ہو جائے، تو بیٹا کہتا ہے بالکل ہو جائے، قرآن اندازی ہوتی ہے، ساتھ کا نام نکل آتا ہے، بیٹے کا نام نکل آتا ہے، باپ منت کرتا ہے کہ بیٹا یہ جنت کا ٹکٹ مجھے دے دو، یہ تم نہ لو۔ بیٹا کہتا ہے، بیٹے کا جواب سننے والا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابا اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو سب کچھ تجھ پہ فدا کر دیتا،
جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو سب کچھ تجھ پہ فدا کر دیتا، لیکن جنت کا معاملہ ہے، مجھے جانا ہے، تم یہاں رہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے، بیٹے کا نام قرآن میں آیا ہے وہی جائے گا، اور سعد بن خیثمہ آگے بڑھتے ہیں اور کئی کافروں کو جہنم واصل کرتے خود بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہم بھی تو سوچیں نا، ہم بھی تو وہی مسلمان ہیں، ہم بھی اسی نبی کے نام لیوا ہیں، ہم بھی اس نبی کے پیروکار ہیں، آج ہم کہاں بھٹک گئے ہیں؟ آج ہمارا راستہ کیا ہو گیا ہے؟ آج ہماری منزل کیوں بدل گئی ہے؟ آج ہمارے اہداف کیوں بدل گئے ہیں؟ اور جب ادھر سے کفار کا لشکر چلا، ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے، ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے وہ لوگ خود بھی 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اس کے ساتھ ناچنے والی عورتیں ساتھ لے کر آئے تھے، شراب ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، اور راستے میں شراب پیتے تھے، روزانہ میوزک اور موسیقی کی محفل ہوتی تھی، اور ادھر اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں جو اللہ کے سامنے عز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اپنا سر سجدے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح رویہ نہ اختیار کرنا جن کے اندر تکبر تھا، اکڑ تھی، لوگوں کے اندر لوگوں میں دکھلاوا اور نام و نمود کے لیے نکلے تھے، اور اپنے ساتھ ناچنے گانے والی عورتوں کو لے کر آئے تھے، اور جب صبح مقابلہ ہوا تو ایسا زبردست مقابلہ ہوا، 70 سور ماں مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، کئی بھاگ گئے، بڑا مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ کے اندر آیا۔ تو اس پر مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ تمہاری طاقت اللہ ہے، تمہاری طاقت اللہ ہے، تمہاری طاقت اللہ ہے، اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کی فتح مال و دولت کی وجہ سے نہیں تھی، طاقت قوت کی وجہ سے نہیں تھی، اصل ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ کس وجہ سے تھی؟ انی معکم، رب نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، رب نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، مومن بنو مدد میں بھیجوں گا۔ غزوہ موتا میں 3000 کے مقابلے میں 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، 3000 کی طرح 1.5 لاکھ کی طرح، کوئی دنیا کی عقل مانتی ہے؟ میرے نبی کی زندگی میں ہوا 3000 نے 1.5 لاکھ کو بھگا دیا، 3 لاکھ نے 1.5 لاکھ کو بھگا دیا۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد، مسلمان کی طاقت اللہ کی مدد ہے، لیکن آج مسلمان اللہ کی مدد کو لینے کی بجائے آج مسلمان ہر موقع پہ، کوئی موقع ایسا نہیں جہاں میوزک نہیں ہے، گانا نہیں ہے، رقص و سرود کی محافل نہیں ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے نام سے آج اور تو اور مسجدیں بھی اس میوزک سے پاک نہیں رہی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ گیم کھیلتا ہے، اس کے گیم کے ساتھ میوزک ہے، کال آتی ہے اس کے ساتھ میوزک ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اس میوزک سے پاک ہے۔ اقبال نے کہا تھا آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تقدیر امم یہ ہے تلوار لے کے جد و جہد کرنے والے، تلوار لے کے مقابلہ کرنے والے، ہتھیار لے کے جد و جہد کرنے والے، یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو گانے بجانے والے ہیں، یہ ناچنے نچانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے تب بھی ناکام تھے، آج بھی ناکام ہوں گے، تب بھی انہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑا، آج بھی ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہو چکا ہے، اس مراسی کی طرح جسے کسی نے 2 تلواریں دے دی کہ جہاد کا موقع ہے، جاؤ جا کے تم بھی لڑو، اس نے ویلڈنگ والے کے پاس گیا اور جا کے دونوں کو ویلڈ کروا کے چمٹا بنوا لیا، اس نے کہا بجے گا، کاروبار چلے گا۔ آج ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دی، ایمان کی قوت دی، آج ہمارا حال بھی اس مراسی کے جیسا ہو گیا ہے۔ آج ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو کچھ کر، اللہ کہتے ہیں تم بھی تو کچھ کرو نا۔ آج مسلمان حکمران وہ اپنے اسلحے کے باوجود، اپنے ایٹم بموں کے باوجود، اپنی فوجوں کے باوجود آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں تو بدر والے کامیاب، میں تمہارے ساتھ ہوں احد والے کامیاب۔ آج ہم نے اس بات کا سبق بلا دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، 12 رمضان کو میرے اور آپ کے نبی نکلے تھے، اور 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، 3 دن اس کے بعد قیام کیا۔ ہم نے رمضان کو بنا لیا فیسٹیول، کھانے کا مہینہ، پینے کا مہینہ، آج ادھر افطاریہ، آج وہاں کھانے جا رہے ہیں، اور 14 گھنٹے ہم میں سے ہر آدمی گھر کے اندر گزارتا ہے، شام 5 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک 14-15 گھنٹے ہم میں سے ہر آدمی گھر میں گزارتا ہے۔ نہ قرآن ہاتھ کے اندر ہے، نہ تسبیح ہاتھ کے اندر ہے، نہ اعمال کی فکر ہے، نہ فرائض ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ تہجد ہے۔ وہ ہے تو کیا ہے؟ رمضان کس چیز کا ہے؟ ہم نے تو اپنے نبی کا رمضان دیکھا نہیں۔ غزوہ بدر رمضان کے اندر
غزوہ احد رمضان، غزوہ بدر رمضان کے اندر، فتح مکہ رمضان کے اندر، غزوہ خندق کی تیاری رمضان میں، غزوہ احد کی تیاری رمضان میں، نزول قرآن کا مہینہ رمضان میں، میرے اور آپ کے نبی ساری رات کھڑے ہیں رمضان میں، صحابہ کو تراویح پڑھا رہے ہیں، خود ساری رات کھڑے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان 15 گھنٹے گھر آ کے ضائع کر دیے، ایک دفعہ بھی رمضان میں قرآن نہیں پڑھا، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ مدد کرے تو کیوں کرے؟ کیوں مدد کرے؟ کس وجہ سے مدد کرے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اتارے تو کیوں اتارے؟ کس خوبی کی وجہ سے اتارے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرے تو کیوں کرے؟ فضائے بدر تو ہم نے پیدا نہیں کی ہے، ہم نے اپنی طرف سے جو ہونے والا تھا وہ نہیں ہوا۔ ہم کھانے کی لائن میں کسی ریسٹورینٹ پہ جا کے کھانے کی لائن میں لگ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تک فضائے بدر نہیں پیدا ہوگی اللہ مدد نہیں کریں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، قرآن کا وعدہ سچا ہے، مومن بنو اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہم صرف ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، نہ نماز کے تقاضے پورے، نہ روزے کے پورے ہیں، نہ باقی معاملات کے پورے ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو نام کی مسلمانی سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہاں 313 تھے، 1000 پہ غالب آ گئے، آج پورے 2 ارب کی آبادی، 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، کچا کھانا چاہیں کافروں کو کچا کھا جائیں، چبا جائیں، لیکن یہ بزدلی کی کیفیت ہے، یہ بزدلی کی کیفیت ہے، اور دنیا میں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ رسوا رہو گے جب تک کہ فضائے بدر نہیں پیدا کرو گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان تھا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ فتربصوا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جو قرآن کا اعلان تھا۔ تو آئیے تجدید عہد کیجیے، آخری اشرہ رہ گیا ہے، اللہ کے سامنے جھک جائیے، اللہ کو منا لیجیے، اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیجیے۔ کوئی تھک جائیں اللہ کے لیے بھی تو تھک جائیں، اور کوئی اللہ کے لیے بھی تو تھک جائے نا۔ کاروبار کر کے تھک جاتے ہیں لوگ، برائیاں لینے کے لیے روزانہ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، آ کے دوائیاں کھا کے سستا لیتے ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے بھی کوئی 2 دوائیاں کھا کے کھڑے ہو جائیں، 2 ٹیبلٹ کھا کے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی اللہ کو بھی ہمارے تھکنے پہ ترس آ جائے، کوئی اتنا تو کر لینا، ہم سے کوئی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جان دے دو، جان دینے کا مطالبہ نہیں، ہم سے تو مطالبہ بڑا ہی چھوٹا ہے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کچھ تہجد میں کھڑے ہو جاؤ، کچھ اللہ سے مانگ لو، اپنے لیے ہی مانگ لو، ہم تو اپنے لیے مانگنے سے بھی گئے۔